بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به وأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هما مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل عليان تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم، جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم، ناصر پہ رہی چادر، ناصر پہ رہی چادر، نہ میرا بچا بھائی عباس کہاں ہو تم، جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم، شبیر پڑے رن میں سحروز کا پیاسا ہے، تیروں سے ہوا چھلنی مظلوم کا لاشا ہے، نہ کفن ملا اس کو، نہ کفن ملا اس کو، نہ قبر بھی بن پائی عباس کہاں ہو تم، جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم، ہے شنگ کمینے نے معصوم سکینہ کو مارے ہیں تماچے بھی، ہے پھول سے گالوں پہ، آ جاؤ چچا غازی، آ جاؤ چچا غازی، رو رو کہ وہ چلائی عباس کہاں ہو تم، جلتے ہوئے خیموں سے
زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم، عباس چلے آؤ خیموں میں یتیموں کے، بھوکے اور پیاسے ہیں، لوٹے ہیں نصیبوں کے، سجاد کو ہوش نہیں، سجاد کو ہوش نہیں، کلثوم ہے گھبرائی، عباس کہاں ہو تم، جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم، جلتی ہوئی دھرتی پر مظلوم کی لاش پڑی، روتی ہے سکینہ بھی، بابا کے پاس کھڑی، ہے حال یتیمانہ، ہے حال یتیمانہ، غربت کی گھٹا چھائی، عباس کہاں ہو تم، جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہاں ہو تم، کلثوم نے سر پیٹا مقتل میں کھڑے ہو کے، ہے کانپتے ہاتھوں سے، زینب نے رو رو کے دستار امامت کی، دستار امامت کی، سجاد کو پہنائی، عباس کہاں ہو تم، جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم، معصوم یتیموں کو پانی کی آس نہیں، غازی اب اصغر کے ہونٹوں پہ پیاس نہیں، شبیر نے لاش اس کی، شبیر نے لاش اس کی، خیریت میں دفنائی،
عباس کہاں ہو تم، جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی، عباس کہاں ہو تم، ناصر پہ رہی چادر، ناصر پہ رہی چادر، نہ میرا بچا بھائی، عباس کہاں ہو تم۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین بھائی بیڑی والا اور فاطمہ بھائی، فخر الدین قربان حسین، فضا بیگم، بلقیس بیگم، ملا فضل حسین، لیلہ بیگم، ام الخیر بدر، رضا حسین سلیمان، فاطمہ بنت محمد علی، محمد حسین بن رضا حسین، محمد حسین نورانی، گلبانو بھائی بنت شیر علی بادامی کی روحوں کو اصحاب ثواب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد أمير المؤمنين وأولاده المعصومين الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ خالق عالم نے انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے آسانیاں فراہم کیں، اور سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ بشریت کی زندگی کے اصول معین کیے، اور صرف زندگی گزارنے کا تقاضا نہیں کیا بلکہ کامیاب زندگی گزارنے کا تقاضا کیا۔ اگر صرف زندگی گزار لینا کافی ہوتا تو زندگی کے تقاضوں میں صرف کھانا پینا چاہیے کہ انسان کھانا پینا حاصل کرے، آکسیجن مل جائے، پانی مل جائے، رہنے کی جگہ مل جائے تو زندگی گزر جاتی ہے انسان کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں، لیکن تقاضے پروردگار انسان سے زندگی گزار لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کامیاب گزارو، اور کامیابی بھی وہ ہے کہ جو آخرت کی کامیابی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دنیا میں انسان کامیاب، چونکہ دنیا کی کامیابی کے کرائٹیریاز الگ ہیں اور آخرت کی کامیابی کے کچھ نظریے الگ ہیں۔ دنیا میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دولت رکھتا ہے، سب سے زیادہ جائیداد رکھتا ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ جانتے ہوں، شہرت پا گیا ہو، یہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ایک کامیاب بزنس مین ہے، اس کے پاس بہت زیادہ راستے ہیں پیسہ کمانے کے، وہ تو کامیاب ہے۔ لیکن آخرت کی کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے، آخرت کی کامیابی روحانیت کا ڈیولپ ہونا ہے اور اللہ کی رضا کا حاصل ہونا ہے، کہ اس نے
اپنے اعمال کے جو اعمال نامہ ہے اس میں کتنا انتظام کیا ہے۔ تو اس کے لیے کہ جو آخرت کی کامیابی ہے اس کے لیے زندگی کے اصول ضروری ہیں۔ انہی اصولوں کا نام اللہ نے دین رکھا ہے، جس کو ہم شریعت بھی کہتے ہیں، دین بھی کہتے ہیں، ریلیجن بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کے لیے ہیں کہ انسان کی زندگی کے جو اصول معین جو کیے جاتے ہیں ان اصولوں کا نام دین رکھا گیا ہے۔ اب چونکہ دین اس لیے رکھا گیا ہے اور ضرورت اس لیے ہے زندگی میں کیونکہ زندگی کو کامیاب گزارنا ہے، اور ہر لمحے ہر قدم پہ دین کی ضرورت ہے۔ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، حتیٰ کہ بولنا اور سونا بھی ہے تب بھی دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی دن مانے، کوئی دن مانے، چونکہ دین بہت سارے دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک دین تو ہے نہیں۔ ہر ایک انسان نے اپنے اعتبار سے دین کو منتخب کیا ہے، کوئی ایک انسان نے بنا دیا، کوئی ایک بشر نے بنا دیا، کوئی ایک جماعت نے مل کے قانون بنا دیے، تو یہ سب دین پائے جاتے ہیں۔ لیکن دین کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ قرآن ہی یہ کہتا ہے، قرآن مجید میں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے اس میں جو سب سے پہلا سورہ ہے اس سب سے پہلے سورے میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور وہ دین کے دن کا مالک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ جس کو دین کا دن کہا جاتا ہے، ایک دن ایسا بنایا گیا ہے۔ بہت سارے دن ہیں، یہ دن جو ہے ہمارے زندگی کے جو گزرتے ہیں ان میں سب میں دین کی ضرورت ہے، لیکن ان دنوں میں اور ان کے بعد آنے والے دنوں میں کوئی ایک دن ایسا ہے کہ جس کا نام یوم دین ہے، دین کا دن، جس کو ہم نے اپنی زبان میں قیامت کہا ہے، جس کو ہم نے اپنی زبان میں ڈے آف ججمنٹ کہا ہے، جس کو ہم نے اپنی زبان میں روز حشر کہا ہے۔ اس کا نام قرآن نے، پروردگار عالم نے قرآن کی صورت میں جو بیان کیا ہے وہ ہے یوم دین، اور یہ کہا ہے کہ اس دن کا مالک میں ہوں۔ تو یہ دین کا جو دن ہے ایک جو رکھا ہے اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ دین کے بارے میں پوچھے گا، معلوم کرے گا کہ یہ دین کا جو دن ہے، تو دین کے دن میں صرف دین ہی چاہیے ہوگا نا۔ اب دین کے دن میں دولت تو کام آنے والی نہیں ہے، سلطنت کام آنے والی نہیں ہے، حکومت کام آنے والی نہیں ہے، حکومتوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا، زندگی کے سلسلے ختم ہو چکے ہوں گے، اور دولت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا، یہ دولت دنیا سب ختم ہو چکی ہوگی، اب صرف دین ہی کی بات ہوگی اور وہ دین پوچھا جائے گا۔ اب پروردگار عالم چونکہ اس دن کا نام یوم دین رکھ چکا ہے تو اس دن دین پوچھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک دن کے لیے جو دین کا دن ہے کوئی دین لے کر وہاں جانا پڑے گا، اس کی بارگاہ میں وہ دین ہمیں پیش کرنا پڑے گا کہ پروردگار ہم یہ دین لائے ہیں۔ تو آپ یہ بھی پتہ لگائیں کہ وہ دن کون سا ہوگا اور اس دن کون سا دین چاہیے ہوگا۔ تو ہم نے کہا نا وہ دن ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن ہے، اس کو اللہ نے یوم دین کہا ہے، دین کا دن کہا ہے، تو اس دن ہمیں دین لے جانا پڑے گا۔ تو ہمیں دین کون سا لے جانا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا جو مالک یوم الدین ہے، جو مالک یوم الدین ہے اسی سے پوچھے کہ پروردگار تجھے دین چاہیے تو ہمیں یہ بھی بتا دے کہ ہم کون سا دین تیرے پاس لے کے آئیں۔ تو اس نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پایا جاتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دین ہے جس کا نام دین اسلام ہے، اور وہ یوم دین ہمیں لے کے جانا ہے، وہ دین اسلام ہمیں یوم دین لے کے جانا ہے جس کو اللہ نے مالک یوم دین کہہ کے تعارف کرایا ہے۔ تو یہ دین اسلام لے کر جانا ہے، اور کیوں لے کے جانا ہے؟ کہ خداوند کریم نے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا تو یہ اس سے قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اللہ اس کو ٹھکرا دے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دین قبول ہوگا جس کا نام ہے اسلام۔ یہ بات یہاں تک اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب جب کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تو 1400 سال پرانا دین ہے، بہت سارے دین پائے جاتے ہیں، وہ پرانے دین ہیں، اسلام کب کا ہے؟ ابھی پیغمبر جب آئے تھے، حضور خطیب مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ تشریف لائے تھے تو یہ دین اسلام آیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو پھر قیامت کے دن صرف یہ اسلام والے کھڑے ہوں گے،
لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ قیامت کے دن از اول تا آخر دنیا میں جتنے لوگ آئے گزر گئے چلے گئے موجود ہیں سب کو ہی آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدم کے زمانے کے لوگ نہیں آئیں گے، نوح کے جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے تب سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے جب سے زمین و زماں بچھا ہے، مخلوق الہی میں جنات اور انسان پائے جاتے ہیں، سب کو آنا ہے اور سبھی کو بارگاہ الہی میں دین لانا ہے۔ اور اللہ کو دین صرف ایک ہی پسند ہے، وہ اسلام ہے۔ تو اگر ایک دین پسند ہے اللہ کو اسلام، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پسند کیا اللہ نے ایک دن اور وہ دین اسلام کو پسند کرنے کے بعد بھیج رہا ہے اتنے آخر میں، اس سے پہلے جو گزر گئے ان کے پاس بھیجا ہی نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے پہلے تو بتایا ہی نہیں دین اسلام کیا ہے اور بعد میں بتا رہا ہے پیغمبر جب آیا آخری نبی کو دیا کہ تم جاؤ دین اسلام لے کر، اس سے پہلے جو گزر گئے انہیں دین اسلام دیا نہیں، تو پھر وہ لوگ کیا لے جائیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے پروردگار تجھے اسلام پسند ہے، ہمیں تو دیا ہی نہیں تھا نا۔ تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ جو دین ربی سے پہلے آئے ہیں وہ بھی اسلام ہی تھے۔ اب اسلام 1450 سال پرانا نہیں ہے۔ آدم جو لائے تھے وہ بھی اسلام تھا، نوح جو لائے تھے وہ بھی اسلام تھا، ابراہیم جو لائے تھے وہ بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ جو لائے تھے وہ بھی اسلام تھا، حضرت عیسیٰ جو لائے تھے وہ بھی اسلام، یہ ساری شریعتیں اسلام تھیں۔ 1,24,000 انبیاء جو پہلے گزر چکے پیغمبر سے، وہ سب اسلام ہی لے کر آئے ہیں۔ تو آپ طے کریں اسلام کتنا پرانا مذہب ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے جب سے دین کی ضرورت پڑی ہے تب سے اسلام ہے۔ اب اس کے جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں اس کے بعد ہیں، سب سے پرانا مذہب دین اسلام ہے، اور اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ قرآن مجید میں معترضین کا ایک اعتراض ہے، جو کافر تھے، جو دین نہیں مانتے تھے، جو نبی کو نہیں مانتے تھے، وہ نبی کی باتوں کو سننے کے بعد اور قرآن کی باتوں کو سننے کے بعد یہی کہتے تھے کہ یہ جو کوئی نئی بات تھوڑے پیش کر رہے ہیں، یہ نبی جو پیش کر رہے ہیں یہ وہی بات پیش کر رہے ہیں جو آدم پیش کر چکے ہیں، جو نوح بتا چکے ہیں، جو ابراہیم بتا چکے ہیں، جو پرانے نبی بتا چکے ہیں، وہی تو سب دہرا رہے ہیں۔ یہ نبی جو باتیں کر رہے ہیں سب ریپیٹڈ ہیں، سب باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کافروں کا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے جو آدم کہہ چکے ہیں، نوح کہہ چکے ہیں، اس دین اسلام کے پرانے اور تقویت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس دین کو دین قیوم کہا گیا ہے، مضبوط دین۔ اور دین قیوم ہی نہیں بلکہ دوسرا لفظ بھی قرآن مجید میں ہے، دین واصب، مسلسل چلنے والا۔ اور فرمایا آپ نے دین ہے یہ دین اسلام، دین واصب ہے جو مسلسل چلنے والا ہے، جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جب تک انسانیت رہے گی، دنیا رہے گی، تب تک چلے گا۔ تو اب جب تک دین چلے گا تب تک صاحب دین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آدم کے زمانے میں دین تھا تو وہاں صاحب دین آدم تھے، نوح کے زمانے میں پیغمبر تک جو دین آیا ہے، ہر زمانے میں جب تک دین رہے گا اس وقت تک محافظ دین، مبلغ دین، اور مبلغ دین کے ساتھ ساتھ ذاکر دین اور عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا پیغمبر پر دین کا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو دین کے وارث نہیں رہے، اس لیے نبی نے اس ہمیشہ چلنے والے دین کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور میری عطرت جو اہل بیت ہیں، کیونکہ جب تک کتاب رہے گی تب تک عطرت کا رہنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دین محمد کا محافظ بصورت حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ شریف موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ دین پرانا دین ہے، 1450 سال پرانا دین نہیں ہے، اور یہی دین اللہ کو پسند ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو ہمیں لے کے جانا ہے، اور وہ قیامت کے دن ہمیں پیش کرنا ہے اور بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اس کا نام ہے دین اسلام۔ اب جب دین اسلام اس کا نام ہے تو اب یہ پتہ لگائیں کہ دین اسلام کسے کہتے ہیں، وہ کہاں ملے گا، کیسے ملے گا۔ اب جائیں گے کس کے دروازے پر، کہاں پوچھیں گے؟ پیغمبر سے پوچھیں گے یا پیغمبر کے بعد ان کے جو جانشین ہیں وہ بتائیں گے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی ثلاثہ، بنی الاسلام علی خمسہ، بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والزکوٰۃ وحبنا اہل البیت۔ ہم 5 چیزوں پر رکھتے ہیں جو اللہ نے جو بنیاد رکھی ہے اسلام کی، 5 چیزوں پر ہے۔ ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ، ایک ہے حج، ایک ہے زکوٰۃ، اور ایک ہے ہم اہل بیت کی ولایت۔
تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اسلام جن کے اوپر بنیاد رکھی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں ہونا چاہیے۔ اور قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، تو جو اصول اللہ نے ہمیں بنا کر دیے ہیں اس کا نام ہے اسلام، اور وہ اصول اللہ نے بنائے ہیں ہمارے لیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ بنانے والا خود کبھی بتانے کے لیے آیا نہیں کہ میں نے یہ بنایا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تب اس کو ضرورت پڑی کہ اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے کوئی ایسا بیچ میں وسیلہ ہو انسان اور خدا کے درمیان، تاکہ اس کے احکام انسانوں تک پہنچا سکے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب جو پروردگار عالم ہے، جس نے دین بنایا ہے، جس نے اصول بنائے ہیں، اس نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ قرار دیا، حالانکہ وہ خود اپنے لیے کہتا ہے ہوا علی کل شیء قدیر، وہ اتنا مضبوط ارادے والا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جب چاہے دریا کو دشت، دشت کو دریا، زمین کو آسمان، آسمان کو زمین، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، سارے کام کر سکتا ہے جو اس کے شایان شان ہیں، سب کر سکتا ہے۔ ہلتی ہوئی زمین ٹھہر جائے، ٹھہرتی ہوئی زمین ہل جائے، پہاڑوں کا پیدا کر دینا، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن اتنا بڑا طاقتور خدا بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے ایک وسیلے کا سہارا لیتا ہے۔ اس کی وجہ خود پروردگار عالم نے بتایا ہے کہ تم تک پہنچانے کے لیے مجھے وسیلے کا سہارا چاہیے، میں نے ایک وسیلہ بنایا احکام کو تم تک پہنچانے کے لیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سارے عقائد سے لے کر اعمال تک تم تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ ہم نے تلاش کیا، اور اس وسیلے کو ہم نے خود کہا ہے قرآن میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف بھی وسیلہ اختیار کرو۔ تو میں نے تمہارے پاس احکام بھیجنے کے لیے وسیلہ بنایا، اس وسیلے کا نام نبوت ہے، اور اسی وسیلے کا نام امامت ہے۔ اس وسیلے کا کام کیا ہے؟ یہ بندے کو خدا سے ملاتے ہیں، یہ بندے اور خدا کے درمیان میں ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک پروردگار عالم نے وسیلہ بنایا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ یہ ادھر سے اللہ کی طرف سے احکام لے لیتے ہیں، جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور بندوں کو احکام اللہ کے دیتے ہیں، بیچ میں یہ وسیلہ ہے۔ آپ دیکھیے ایک نورانی وسیلہ ہے، بنانے والا خدا ہے، لانے والے جبرائیل امی ہیں، پہنچانے والے حضور خطی مرتبہ معصوم ہیں۔ اب اس کے بعد معصوم کے بعد معصوم ہی ہوتا ہے کہ جو، چونکہ معصوم کا سلسلہ اس لیے ہونا بھی ضروری ہے کہ خیانت نہ ہو، فرشتہ بھی معصوم ہے تاکہ خیانت نہیں ہو، نبی بھی معصوم ہے، کوئی خیانت جو جیسا آیا ہے ویسا جبرائیل لائے ہیں، اور جیسا جبرائیل نے دیا پیغمبر نے پہنچایا ہے۔ تو یہ جو وسیلہ اللہ نے تلاش کیا ہے، وسیلہ جو ہمارے درمیان میں رکھا ہے، یہ ہے کہ وہاں سے احکام لے کر ہم تک پہنچائے۔ اس کی وجہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ وہ کیسا ہے وسیلہ، کیونکہ وہ ہمارے درمیان خدا نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ وہ آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا وہ نہیں آ سکتا تو ہم چلے گئے ہوتے، ہم بھی نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم جیسا نہیں ہے، ہم اس کے جیسے نہیں ہیں، ہم اس کے جیسے نہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہے اور ہم ہیں۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ جب وہاں سے لے رہا ہو تو اس کے صفات کا مظہر نظر آئے، اللہ کے صفات اس میں دکھائی دیں، وہ صفات الہی کا آئینہ ہو، اس کو دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ، وہ معرفت الہی کا ذریعہ ہو جو وہاں سے لے رہا ہے۔ اور میں نہیں کہتا ہوں، یہ خدا نے کہا کنت کنزا مخفیہ فحببت الیہ وارا فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق اول کو پیدا کیا۔ یہ مخلوق اول وہی ہے کہ جو ہمارے تعارف کا ذریعہ ہے، یعنی ان کو دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ۔ تو ایک ایسا وسیلہ ہو کہ جب وہاں سے احکام لے رہا ہو تو اس کے اندر الہی صفات کا عکاس نظر آئے، الہی صفات نظر آئیں، کہ اس کو دیکھو اللہ پہچانا جائے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب لوگوں نے یہ جو ہے اعتراف کیا ہے کہ ان کو دیکھ کر خدا کو پہچانا جاتا ہے، خدا کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ تو جب وہاں سے احکام لے رہا ہو تو اس کے جیسے صفات نظر آئیں، اور جب یہاں آئے اور آنے کے بعد ہمیں دے، تو اب اگر ویسا ہی رہے گا جیسا وہاں تھا تو ہمیں دے نہیں سکتا، کیونکہ اس نورانی حالت میں اگر وہ آئیں گے تو پھر ہمیں کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہم تو ایکسکیوز پیش کر دیں گے، پروردگار یہ تو نورانی ہے اور ہم ہیں خاکی، تو یہ نورانی جو کر سکتے ہیں وہ ہم خاکی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں ایک اعتراض ہے لوگوں کا۔ انہوں نے کہا کہ کسے بھیج دیا نبی بنا کر، اعلیٰ جب لہٰذا رسول یمشی فی الاسواق ویأکل الطعام، تعجب اس رسول کے لیے جو بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے۔
اگر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، تو خدا نے جواب دیا ان سے کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو میں فرشتے کو بھیجتا، لیکن چونکہ زمین پر بشر ہیں اس لیے میں نے کسی کو بشری خاکے میں بھیجا ہے، بشر نہیں بھیجا ہے، اس کو ہم نے نور سے پیدا کر کے خاکی پیکر میں ڈھال کر بھیجا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نور سے پیدا ہونا اس لیے ضروری تھا کہ وہاں سے احکام لے سکے، اور نور کا خاکی پیکر میں ہونا اس لیے ضروری تھا کہ یہاں احکام دے سکے، کیونکہ جو احکام اس نے لا کے دیے ہیں وہ احکام پریکٹیکلی ہیں، بتا دینے سے کام نہیں چلنے والا۔ اگر اس زمانے میں نبی کہہ دیتے نماز پڑھو تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کسے کہتے ہیں، آج کہہ دیا جائے تو ٹھیک ہے چونکہ آج تو سب کو پتہ ہے، لیکن جب نماز آئی تھی تو کسی کو پتہ تھا ہی نہیں کہ کیسے پڑھی جائے، تو اب وہاں پریکٹیکل ضروری تھا۔ اب پریکٹیکل کیسے کریں گے؟ اگر وہ اسی شکل میں پریکٹیکل کریں گے جس شکل میں تھے نورانی حیثیت سے، تو ہم تو ایکسکیوز پیش کریں گے پروردگار یہ نورانی ہیں، یہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا خاکی پیکر میں ہونا ضروری تھا۔ تو وہ خاکی پیکر میں آئے اور کہتے ہوئے آئے کہ نا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے بشر ہیں۔ اب لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ نبی جو ہے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، نہیں، نبی ان چادر کے درمیان میں آئے ہوئے پنجتن سے کہہ رہے تھے ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہیں، اس لیے کہ تم میں اور ہم میں کوئی کیریکٹر کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، صورت بھی وہی ہے، سیرت بھی وہی ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے۔ تو اب یہاں آ کر احکام دینے کے لیے انہیں ہمارے جیسا دکھنا چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب نماز آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، دیکھو مجھے، دیکھو میں رکوع کیسے کرتا ہوں، میں سجدہ کیسے کرتا ہوں، میں قیام کیسے کرتا ہوں، میں قرأت کیسے کرتا ہوں، میں تکبیر کیسے کہتا ہوں، افعال نماز میں نے کیسے ادا کی ہے، ارکان نماز میں نے کیسے ادا کی ہے، جیسے مجھے دیکھو۔ تو دیکھے گا تو جبھی کہ جب کوئی پڑھے گا۔ بھائی نبی کے نماز کو دیکھ کر ہمیں پڑھنا ہے، تو جبھی تو دیکھیں گے کہ جب نبی نماز پڑھیں گے، اور اگر نبی اسی طرح نماز پڑھیں گے جیسے معراج میں پڑھی تھی، جیسے آدم کی تخلیق سے پہلے پڑھی تھی، خلقت آدم سے 14,000 سال پہلے نور محمد نے جو عبادت کی تھی، اگر ویسے ہی پڑھیں گے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ غار میں جیسے عبادت کرتے تھے ویسی عبادت کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ عبادت تو ہم نہیں کر سکتے، چونکہ جس عبادت کو دیکھ کر خدا بھی کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی اوڑھنے والے نبی رات کو کھڑے ہوا کرو مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو۔ یہ وہ عبادت تھی کہ جو اس قدر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، یہ عبادت بھی تھی۔ تو اس لیے ہمارے جیسا بن کر انہیں پریکٹیکلی طور پہ دکھانا ضروری ہے۔ تو وہ وہاں سے احکام لے رہے تھے یا ہمیں احکام دے رہے تھے۔ اب لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، جنہوں نے وہاں دیکھا جہاں سے احکام لے رہے ہیں تو صفات الہی کا مظہر نظر آئے تو انہوں نے کہہ دیا یہ خدا ہیں، اور جنہوں نے یہاں دیکھا جب ہمیں احکام دے رہے تھے تو سمجھے ہمارے جیسے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا خدا ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم جیسے ہیں۔ نہ وہ خدا ہیں نہ ہم جیسے ہیں، خدا اور بندے کے درمیان میں ایک مضبوط رابطہ ہے، وسیلہ ہیں، اور وسیلہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب قادر مطلق خدا وسیلے کے بغیر اپنے احکام ادھر سے ادھر نہیں بھیج سکتا تو پھر ہم مجبور انسان اپنی نمازیں ادھر سے ادھر کیسے بھیج سکتے ہیں، روزے ادھر سے ادھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اس کے لیے ادھر سے ادھر بھیجنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، ہمارے لیے ادھر سے ادھر بھیجنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ ضروری ہے، تو یہ کام ہے۔ وہ دین جو پروردگار عالم نے بنایا ہے وہ دین لے کر آئے۔ اب کون لایا ہے؟ وہ جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہی پروردگار کہہ رہا ہے، اللہ نے یہی فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کے حوالے کرے، چونکہ رسالت الہی عہدہ ہے، وہ سب کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ دین پاکیزہ دین ہے کہ جو اللہ لے کے بھیج رہا ہے، یہ پاکیزہ دین لے کر آنے والے پاکیزہ لوگ ہوں گے، اور اس عہدے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو رہبر ہے، جو دین کا اور ہادی ہے دین کا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اتنا عالم ہو، اتنا پڑھا لکھا ہو، اتنا جانکار ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام کو بے عین ہی لوگوں تک پہنچا سکے، ذرا سی بھی خیانت نہ ہو، جیسا آیا ہے ویسا پہنچا سکے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ عالم نہیں ہوگا، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، اگر وہ جانتا نہیں ہوگا تو نہ سمجھ پائے گا نہ سمجھا پائے گا۔
سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، سمجھانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک شرط ہے جو رہبر الہی کے لیے، خدا کی طرف سے منتخب کیے گئے رہبر کے لیے، دین الہی کو سمجھانے والے کے لیے کیا شرط ہے؟ ما کانا وما یکون، کیا ہو چکا ہے یہ بھی جانتا ہو، اور کیا ہونے والا ہے یہ بھی اسے علم ہو۔ ضرورت کے تحت یہ بھی جان لے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سارے علوم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر یہ اس کے پاس علم نہیں ہے کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے تو بتا نہیں پائے گا۔ اور اس کو ہر ایک قوم کی زبان جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کو زبانوں پر کمانڈ ہونا چاہیے، لینگویج پوری طرح سے جاننا چاہیے۔ اگر جو ہے زبان نہیں جانتا ہوگا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اپنی بات سمجھانے کے لیے ہمیں سامنے والے کی زبان جاننا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ سمجھے، وہ جو وہ بول رہا ہے وہ میں سمجھوں، اور ایسا سمجھے کہ جیسا میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہے انگریز اردو بولے تو اردو بولنے والے ہنسے کہ یہ کیا اردو بول رہا ہے، اردو کی ٹانگ توڑ رہا ہے، یا ہم اردو بولنے والے انگلش بولیں تو انگریز ہنسنے لگے کہ یہ کیا انگلش بول رہا ہے، اس کی کوئی زبان ہے؟ تو نہیں، ایسا بولے کہ جیسا بولنے کا حق ہے، جیسا صاحب زبان بولتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں بول پائے گا، ایک عربی ہی جانتا ہے، دوسری لینگویج جانتا نہیں ہے، تو اس کے پاس دوسری لینگویج والا اگر آئے گا اور پوچھے گا کہ ہمیں جو بتاؤ تو وہ کیسے بتائے گا؟ تب اس کے لیے ایک ٹرانسلیٹر چاہیے ہوگا، ایک ٹرانسلیٹر چاہیے ہوگا کہ بیچ میں آئے، اس کی سنے اس کو بتائے، اس کی سنے اس کو بتائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بتا رہا ہے، وہ کچھ سمجھا رہا ہے، کیونکہ ٹرانسلیٹر جو ہے جو آئے گا، ضروری نہیں کہ جو وہی سمجھا دے جو وہ سمجھا رہے ہیں، کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن لفظوں کو بتایا نہیں جا سکتا، ان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اردو میں اس کا لفظ نہیں ہے جو عربی میں ہے، عربی میں اس کا لفظ نہیں جو اردو میں ہے، تو ایک ٹرانسلیٹر چاہیے ہوگا۔ تو اچھا خاصا ایک فاصلہ بیچ میں ہو جائے گا کہ نہیں، رہبر تو ہیں، ہادی تو ہیں، مگر مجبور ہیں کہ اپنی بات سمجھانے کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر چاہیے ہوگا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بیچ میں ایک فاصلہ ہو جائے گا، یہ بیچ میں جو ہے گیپ ہو جائے گا۔ اگر گیپ ہو جائے گا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ایسا رہبر ہو کہ جو بغیر گیپ کے اپنی بات امت تک پہنچا سکے، چونکہ اس کی لینگویج ساری جانتا ہے، اردو، عربی، فارسی جتنے بولنے والے سب جانتا ہے، تو وہ پہنچا سکے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گیپ کو اگر ہم عربی میں ترجمہ کریں گے تو بلا فصل کوئی رہبر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی چیزیں پہنچا سکے۔ اگر کوئی فصل والا ہوگا، جس کے درمیان میں کوئی فاصلہ ہوگا، تو اپنی چیز نہیں پہنچا سکے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، جب کبھی جو ہے کوئی ریکارڈر جو ہے کیسٹ ریکارڈ کرتے تھے، آواز ریکارڈ کرنے کے بعد دوسری کیسٹ بنانے کے لیے 2 ٹیپ ریکارڈر رکھتے تھے، ایک ادھر یہ پلے کرتے تھے، یہ ریکارڈنگ دباتے تھے، اس میں سے بولتا جاتا تھا، اس میں ریکارڈ ہوتا جاتا تھا۔ تو یہ ریکارڈ کرتے ہوئے آدمی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، دوسری کیسٹ بنانے کے لیے وہ بول رہا تھا، یہ ریکارڈ ہو رہا تھا، لیکن اتفاق سے بیچ میں نیچے سے کوئی بول گیا بھنگار والا۔ اب اس نے کہہ دیا بھنگار والا، تو وہ بھی اس میں ریکارڈ ہو گیا، حالانکہ وہ اصل کیسٹ میں نہیں ہے۔ اصل کیسٹ میں یہ بات نہیں ہے جو نیچے سے آئی ہے، باہر سے آئی ہے، اور لیکن اس طریقہ اب جب کوئی دوسرا سنے گا، یہ اس کی ڈپلیکیٹ کیسٹ سنے گا، تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ اس میں بھنگار والا بھی ہے، اس میں یہ آواز بھی ہے، تو مشکل کھڑی ہو جائے گی نا، کہ تو اوریجنل جو آواز ہے اس میں یہ نہیں ہے، جو کہنے والے نے کہا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن تو باہر سے آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ کیونکہ ایک الگ ہے، بیچ میں فاصلہ ہے، بیچ میں گیپ ہے، فصل ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جب ایسا ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا، ایک ایسی لیڈ بنائی کہ ادھر لگائی اور ایک ادھر لگا دی۔ اب ادھر سے ریکارڈنگ پلے ہو رہی ہے، ادھر سے ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ لیڈ جو ہے بیچ میں دونوں میں رابطہ جوڑے ہوئے ہے۔ اب نہ اس کی بات کوئی باہر بولتا رہے، چلاتا رہے، اس میں نہیں آ سکتی، جو ہے وہی آئے گا۔ تو کیا ہوا؟ جب تک فصل تھا دوسری چیزیں آ گئیں، جہاں بلا فصل آ گیا وہاں کوئی دوسری چیز نہیں آئی۔ اسی لیے ہم علی کو نبی کے بعد بلا فصل پیغمبر کا خلیفہ مانتے ہیں، کیونکہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی نے جو دیا ہے ویسا ہی علی تک آیا ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھے ایسا علم بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھرا سکتا ہے۔ اس کا اردو یا عربی ترجمہ، وہ عربی کا اردو ترجمہ تو بہت مشکل ہے، لیکن ہاں انگلش میں ضرور اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ رسالت کی DVD میں جتنا علم تھا وہ امامت کی CD میں فیڈ کر دیا امام پیغمبر نے۔ تو یہ سب آ گیا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ بلا فصل ہے۔ اب جو علی بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی نہیں بول رہے ہیں، نبی بول رہے ہیں۔ نبی نے جو کہا ہے وہی علی نے کہا ہے۔ اور میں نے ایک لفظ آپ کی خدمت میں پہلے ہی کہا کہ کسی بھی
ان کو اللہ نے وسیلہ اس لیے بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جائے، اور ان کی صورتیں، ان کی سیرتیں، ان کا انداز گفتگو اللہ کو پر پہچاننے کے لیے۔ بہت مشہور ایک معتزلی، امام معتزلی کر کے ایک راوی گزرے ہیں جنہوں نے بہت ساری انسانیت کی باتیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، انسانیت کی یہ حقوق ہیں، انسانیت کی یہ حقوق ہیں، لیکن جب لکھتے لکھتے وہ کربلا جاتے ہیں تو کربلا جا کے رک جاتے ہیں اور کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں انسانیت کا خون ہوا کربلا میں، لیکن کربلا کا واقعہ بیان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ بیان نہیں ہونا چاہیے۔ تو وجہ انہوں نے یہ بتائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ بیان ہونے سے بزرگوں کے عیب کھل جاتے ہیں۔ ارے بھائی، کربلا کے واقعے میں شمر کے عیب کھلیں، سنان بن انس کے عیب کھلیں، عمر سعد کے عیب کھلیں، یزید کے عیب کھلیں، یہ بزرگ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی لغت میں لکھا ہے، جب مولا پیغمبر اسلام نے ایک حدیث فرمائی، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تب جب پیغمبر کی یہ حدیث سامنے آئی تو حدیث سے تو انکار نہیں کر سکے، کیونکہ حدیث موثق بھی ہے، حسن بھی ہے، سارے راویوں نے لکھا بھی ہے، سب جگہ سے متواتر حدیث ہے، راوی بھی سچے ہیں، تو حدیث سے انکار نہیں کر سکے کہ یہ پیغمبر نے نہیں فرمایا، نہیں کہا کہ نبی نے فرمایا ہے، مگر تعویل اس کی کر دی۔ انہی نے، امام معتزلی نے اپنی لغت میں تعویل یہ کر دی کہ اصل میں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ نبی نے یہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علی مدینے میں نکلتے تھے، مدینے میں جب علی نکلتے تھے تو لوگ علی کا چہرہ دیکھ کر کہتے تھے، لا الہ الا اللہ ما ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ ما ھذا السخی، لا الہ الا اللہ ما ھذا الشجاع، لا الہ الا اللہ ما ھذا العالم۔ لوگ علی کا چہرہ دیکھ کر لا الہ الا اللہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ کتنا خوبصورت جوان ہے، لا الہ الا اللہ کتنا کریم جوان ہے، لا الہ الا اللہ کتنا سخی جوان ہے، لا الہ کتنا بہادر جوان ہے، لا الہ الا اللہ کتنا عالم جوان ہے۔ تو یہ ایسے لوگ کہتے تھے، علی کو دیکھتے تھے تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ تو اب یہ تعویل کر رہے ہیں کہ اصل میں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کے چہرے کو دیکھ کر جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے وہ لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے، اس لیے علی کے چہرہ دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں، ایک فضیلت علی چھپانے گئے تھے، 4-5 خود ہی لکھ کے چلے گئے، ما ھذا السخا، ما ھذا الکریم، ما ھذا الشجاع، یہ شجاع ہے، یہ بہادر ہے۔ تو یہ تو علی کی فضائل ہیں، خدا جس کے زبان سے چاہے نکلوا لیتا ہے، قلم سے چاہے لکھوا لیتا ہے۔ ایک چھپانے گئے تھے، کتنی ساری خود لکھ کے چلے گئے۔ کہا کہ یہ علی کا چہرہ دیکھ کر لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، تو چونکہ لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے، اس لیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب مجھے اس سے بھی اعتراض نہیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے، جو کام 1,24,000 انبیاء نے محنتیں، مشقتیں، پتھر کھا کر، ظلم برداشت کر کے کیا ہے، صبح شام محنت کر کے حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ نے جو کام کیا ہے، وہ کام علی نے صرف چہرہ دکھا کر لیا۔ سب کا کام یہی تو تھا کہ لا الہ الا اللہ کہلوائیں، محنتیں کی، لا الہ الا اللہ کہلوایا، مشقتیں کی، لا الہ الا اللہ کہلوایا، لیکن علی مرتضیٰ کا کمال دیکھیے، خالی چہرہ دکھاتے گئے، لوگ لا الہ الا اللہ کہتے چلے گئے۔ آپ جیسے لوگ بھی لا الہ الا اللہ کہتے چلے گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے ان کا سلسلہ، تو اسی لیے پروردگار عالم نے ان کے حوالے کیا ہے، اور نبی کے بعد یہ دین کے ضامن بھی ہیں اور دین کے محافظ بھی ہیں، دین کو بچا کر بھی لائے ہیں۔ بڑی باتیں کی انسانیت کی، سب سے بڑا انسانیت کا خون کربلا میں ہوا ہے، انسانیت کا سب سے بڑا خون کربلا میں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، کیا کوئی ایسا دنیا میں آپ کو ملے گا کہ کوئی ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم تو اپنے یہاں کا مزاج جانتے ہیں کہ کسی باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہو اور وہ کسی کے دروازے پہ جا کے کہے، بھائی یہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کو تھوڑا پانی پلا دو، تو وہ بجائے یہ کہ اس کو دھتکار کے بھگائے گا، میں تو کہتا ہوں پانی کی جگہ دودھ لائے گا اور کہے گا آپ کا بچہ پیاسا ہے، پانی کے بجائے اس کو دودھ پلا دیں، اس کی عمر دودھ والی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے حسین اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو لیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، ظالموں، اے فوج جفاکار، اے فوج جفاکار، تمہاری نظر میں قصوروار اگر ہو گیا ہوں تو یہ میرا بچہ قصوروار نہیں ہے، اگر ہو سکے تو اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کتنے پتھر دل لوگ تھے، کتنے شقی القلب لوگ تھے، چند قطرے پانی بچے کے حلق میں ڈالنے کے بجائے
3 بھال کا تیر مارا ہے۔ 3 بھال کا تیر کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، یہ 3 بھال کا تیر گھوڑے کی گردن یا اونٹ کی گردن توڑنے کے لیے چلایا جاتا ہے۔ کہاں وہ گھوڑے کی مضبوط گردن ہوتی ہے، کہاں علی اصغر علیہ السلام کا ننھا سا گلا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے اس بچے کو دفنا دیا تھا، مگر لوگوں نے دفن بھی نہیں رہنے دیا۔ صبح کو جب قافلہ چلنے لگا ہے لٹ کر تو ظالموں نے خیمے تو جل چکے ہیں، پتہ نہیں علی اصغر کی قبر کہاں ہے۔ تو روایت کہتی ہے کچھ لوگ ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے زمین پہ مار رہے تھے، نیزے لیے ہوئے زمین پہ مار رہے تھے۔ جناب ام رباب نے پوچھا شہزادی زینب یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ سید سجاد سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا پھوپھی اماں یہ لوگ علی اصغر کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے سروں کا شمار کیا تو ایک سر کم ہے، کیونکہ وہ بچے کا سر نظر نہیں آیا، تو کسی نے کہا اس کو حسین نے پشت خیمہ پر دفنا دیا تھا، مگر چونکہ خیمے جل گئے پشت کا پتہ نہیں ہے، اب یہ زمین کی نرمی ڈھونڈ رہے ہیں۔ جناب ام رباب نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار دعا کرنا چاہتی میرے بچے کی خیر رکھنا۔ اتنے میں ایک ملعون شمر نے اپنا نیزہ زمین پر مارا، اب جو باہر نکالا تو اس نیزے کے ساتھ اصغر کی لاش الجھی ہوئی چلی آئی، زمین گرم پر ڈال دیا، تلوار سے گلا کاٹا۔ امام زمانہ نے نوحہ پڑھا، سلام ہو اس مرنے والے بچے پر جس کو 2 مرتبہ ذبح کیا گیا، 1 مرتبہ تیر ہرملا سے اور 1 مرتبہ شمر کے خنجر سے گلا کاٹ کے نوک نیزہ پر چڑھا دیا۔ جہاں حبیب کا سر تھا، جہاں مسلم ابن اوسجہ کا سر تھا، جہاں امام حسین کا سر تھا، جہاں علی اکبر کا سر تھا، جہاں وہب کلبی کا سر تھا، انہی سروں میں علی اصغر کا بھی ننھا سا سر تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم جب ام رباب کی نظر پڑتی ہوگی تو ام رباب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آری چل جاتی ہوگی، ہائے میرا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر، میری گود سونی ہو گئی۔ عزیزان محترم، ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ قافلہ جب کربلا سے شام کی طرف گیا ہے تو بڑے دشوار گزار راہوں سے گیا ہے، کانٹوں والے راستوں سے لے جایا گیا، دریائے دجلہ کی طرف سے لے جایا گیا، جو نزدیک کے راستے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نزدیک کے جو راستے تھے ان میں شہر پڑتے تھے، شہروں میں انٹری کرنا پڑتی تھی، اس کے بعد دوسرے دروازے سے نکلنا پڑتا تھا۔ انہیں لوگوں نے جو ہے اجازت نہیں دی تھی کہ ہمارے شہر میں آئیں، کیونکہ ایک شہر کے قریب جب پہنچے تھے انہوں نے چاہا کہ ہم شہر میں داخل ہوں، تو شہر والوں نے کہا، جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم فلاں فلاں لشکر کے سردار ہیں۔ اور کس کو مارا ہے؟ کہا فلاں باغی لوگ ہیں معاذ اللہ، ان کو مارا ہے، ان کے اسباب لوٹے ہیں، ان کے مخدرات کو لوٹ کے لائے ہیں، ان کو جو ہے قید کر کے لائے ہیں، سر لائے ہیں، جو آئے تھے باغی لوگ لشکر والے ان کے سر لائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا رک جاؤ باہر، شہر کے باہر رکو، پہلے ہم دیکھیں گے کہ تمہیں کس کس کو مار کے آئے ہو اور اس کے بعد اجازت دیں گے۔ تو ان میں کچھ چند عورتیں تھیں جن کے بازو بندھے ہوئے تھے، انہی میں جناب سکینہ تھی جس کا گلا بندھا ہوا تھا، اور سر جو ہے دیوار سے ٹیک کے لگا دیے گئے تھے، رکھ دیے گئے تھے، سارے سر رکھے ہوئے تھے۔ لوگ گھروں سے نکلے، ساتھ میں ان کی عورتیں بھی پردہ کیے ہوئے نکلی، لوگوں نے اپنی تلواریں لگا لی اور آنے کے بعد سروں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کہاں ہے وہ سر؟ کا یہ رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک سر دیکھتے جاتے، مسلم کا سر ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ کا ہے، یہ حبیب کا سر ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اور جاتے جاتے جو ہے ایک مرتبہ ایک سر کے قریب تمام لوگ آ کے رک گئے۔ وہ کس کا سر تھا؟ وہ علی اصغر کا سر تھا۔ ننھا سا علی اصغر کا سر دیکھ کر رک گئے، تلواریں نکالی۔ ظالموں، قافلے کی اجازت نہیں ہے کہ داخل ہو، اس لیے کہ تم نے کہا باغی گروپ کو مارا ہے۔ ارے اگر ان بزرگوں نے اور ان جوانوں نے بغاوت کی تھی، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ یہ تو میرے خیال سے ماں کی گود سے گھٹنیوں چلنے کے لائق بھی نہ تھا۔ تم اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے دشمن ہو۔ ابھی یہ کہی رہے تھے کہ عورتیں آگے جوان کے سر کے قریب رک گئی۔ وہ کس کا سر تھا؟ وہ علی اکبر کا سر تھا۔ رک کے کہا السلام علیکہ ایھا البدر التمام، اے 14ویں رات کے چاند، اس پہ ہمارا سلام۔ اے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی۔ جب یہ کہا تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، ارے بی بی ہو، ایسا نہ کہو، اس کی کوکھ جلی دکھیاری ماں میں ہوں، میرا نام ام لیلہ ہے، یہ میرا 18 برس کا علی اکبر ہے۔ اے کربلا میں اس بچے کے سینے پر برچھی کا پھل لگا، ٹوٹ گیا۔ جب اس کا لاشا آیا تو مجھے دکھائی نہ دے رہا تھا، اب میں نے منہ پر منہ رکھ کے کہا، ارے میرے لال علی اکبر، مجھے یہ تمنا رہ گئی کہ میں تمہاری شادی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہ بنیہا، پروردگار چہردہ معصومین کے وسیلے سے ہماری اس مختصر سے قبول فرما، حاضرین مجلس بان مجلس تمنا کو پورا فرما۔
جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار انہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما، جو مرحومین ہو چکے ہیں سب پہ برحمت نازل فرما، جن مرحومین کے ساتھ ثواب کی ملی سے ان کے درجات و بلندی عنایت فرما، جہاں جہاں مومن و مومنات مسلم مسلمات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، پروردگار جو زیارت کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما، بالخصوص اس وقت جو زیارت کے لیے کربلا جانے کی تمنا رکھتے ہیں اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، ان سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ پھر ایک بار گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین بھائی ویڈی والا، فاطمہ بھائی، فخر الدین، قربان حسین، فضا بیگم، بلقیس بیگم، ملا فضل حسین، لیلا بیگم، ام الخیر بدر، رضا حسین سلیمان، فاطمہ بنت محمد علی، محمد حسین ابن رضا حسین، محمد حسین نورانی، گل بانو بھائی بنت شیر علی بادامی، ان سب کی روحوں کو اور تمام مومنات کی روحوں کو ساتھ صفا فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین شہید اعظم شہ کربلا حسین، جو دین کی جان ہے محمد، تو دین کے رہنما حسین، شہید اعظم شہ کربلا 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 حسین، جو دین کی جان ہے محمد، جو دین کی جان ہے محمد، تو دین کے رہنما حسین، شہید اعظم شہ کربلا حسین، شہید اعظم شہ کربلا حسین، پڑھی ہے تیروں میں بھی نمازیں، کہیں ہے نیزوں میں بھی اذانیں، کہیں ہے نیزوں میں بھی اذانیں، کہاں ہے برچھی کہاں تبر ہے، کہاں ہے خنجر کہاں سنانے، کہاں ہے خنجر کہاں سنانے، وہ رن سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ رن سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہے صبر کی انتہا حسین، شہید اعظم شہ کربلا حسین، شہید اعظم شہ کربلا حسین، گڑی ہوئی ہے جگر میں برچھی، لہو میں اکبر نہا گئے ہیں، لہو میں اکبر نہا گئے ہیں، لو جام کوثر تمہیں پلانے، تمہارے نانا بھی آ گئے ہیں، تمہارے نانا بھی آ گئے ہیں، یہ باپ کے دل سے جا کے پوچھو، یہ باپ کے دل سے جا کے پوچھو، ہے بے قصو بے خطا حسین، شہید اعظم شہ کربلا حسین، شہید اعظم شہ کربلا حسین، بھرا ہوا گھر لٹا دیا ہے، یزیدیت کو مٹا دیا ہے، یزیدیت کو مٹا دیا ہے، نبی کے دین کو بچا لیا ہے، پیام حق بھی سنا دیا ہے، پیام حق بھی سنا دیا ہے، ٹکا ہے تیروں پر جسم تیرا، ٹکا ہے تیروں پر جسم تیرا، ہے زیر خنجر گلا حسین، شہید اعظم شہ کربلا حسین، شہید اعظم شہ کربلا حسین، ستم یہ باد حسین ڈھایا، اردو نے خیموں کو بھی جلا
رلایا دون خیموں کو بھی جلایا یتیم بچوں کو بھی رلایا اسیر بیواؤں کو ستایا اسیر بیواؤں کو ستایا کسی کے سر پر نہیں ہے چادر کسی کے سر پر نہیں ہے چادر بہن بھی ہے بے ردا حسین شہید اعظم شہ کربلا حسین شہید اعظم شہ کربلا حسین نہیں ہوئی ہے زمین راضی فلک نے انکار کر دیا ہے فلک نے انکار کر دیا ہے لہو جو چلو میں لے لیا تھا وہ اپنے چہرے پہ مل لیا ہے وہ اپنے چہرے پہ مل لیا ہے نہیں اگے گا زمین سے دانا نہیں اگے گا زمین سے دانا جو خون اصغر گرا حسین شہید اعظم شہ کربلا حسین شہید اعظم شہ کربلا حسین بھرا ہے زخموں سے جسم سارا تنہا وہ میدان میں کھڑے ہیں تنہا وہ میدان میں کھڑے ہیں اسے بلائیں کہ دوستوں کے زمین پہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں زمین پہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بھائی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بھائی نہیں ہے اب اقربا حسین شہید اعظم شہ کربلا حسین شہید اعظم شہ کربلا حسین خطائے حر معاف کرنے والے مصیبتوں سے بچانے والے مصیبتوں سے بچانے والے گناہ کا مجدہ سنانے والے سبھی کی بگڑی بنانے والے سبھی کی بگڑی بنانے والے خطائے محسن کی بخشواؤ خطائے محسن کی بخشواؤ یہ ہے میری التجا حسین شہید اعظم شہ کربلا حسین شہید اعظم شہ کربلا حسین جو دین کی جان ہے محمد جو دین کی جان ہے محمد تو دین کے رہنما حسین شہید اعظم شہ کربلا 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نعطهم أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم یا جناب ابو طالب علیہ السلام، السلام جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقائے غریبان، مولا بے کشان، بادشاہ خراسان، ضامنان یتیمان، السلام کو سلطان یا ابوالحسن علی ابن موسی رضا روحی و جسمی لقل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجہ وسار اللہ مخرجہ وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.